ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ مختار انصاری کی موت پر لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں، لوگ کوشچن کر رہے ہیں سچ میں موت ہوئی ہے، جان بوجھ کر مارا گیا ہے، زہر دیا گیا ہے۔ اس بیچ ایک بڑی اپڈیٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ ابھی تک بادہ میں مختار انصاری کی فیملی کو ان کی لاش حوالے نہیں کی گئی ہے۔ ان کے گھر والے وہاں پہنچے ہوئے ہیں لیکن پرشاسن کی طرف سے ان کی لاش کو سونپا نہیں جا رہا ہے۔ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پوسٹ مارٹم کا دور چل رہا ہے لیکن ابھی تک پوسٹ مارٹم مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ اس بیچ مختار انصاری کے بیٹے عمر انصاری نے بادہ کے ڈی ایم کو ایک خط لکھ کر یہ مانگ کی ہے کہ ان کے والد کی پوسٹ مارٹم دلی کے ایمس میں کرایا جائے۔ بادہ کے ہاسپٹل پر، وہاں کی پرشاسن پر ان کو بھروسہ نہیں ہے۔ دلی کے ایمس میں ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے تاکہ سچ سامنے آ سکے کہ کیسے مختار انصاری کی موت ہوئی ہے، سچائی کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اس بیچ مختار انصاری کی فیملی کو یہ راحت بھی نہیں مل سکی کہ ان کے بیٹے عباس انصاری جو ایم ایل اے ہے وہ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکے۔ مختار انصاری کی فیملی نے الہ آباد ہائی کورٹ سے عرضی لگائی تھی، گہار کی تھی، لیکن جس جج کے پاس عرضی لگائی گئی وہ جج آج آئی نہیں۔ دوسرے جج کے پاس عرضی لگائی گئی، وہاں بھی عرضی مینشن نہیں ہو سکی، اور اس طرح الہ آباد ہائی کورٹ میں کسی بھی طرح کی سنوائی نہیں ہو سکی جس سے یہ امید جگ سکے کہ عباس انصاری کو نماز جنازہ میں شرکت کا موقع مل سکے گا۔ اب مختار انصاری کی فیملی سپریم کورٹ آف انڈیا میں کوشش کر رہی ہے، وکیل یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف انڈیا کے ہاں عرضی منشن ہو جائے اور کسی طرح عباس انصاری کو نماز جنازہ میں شرکت کا موقع مل سکے۔ دوسری طرف غازی پور میں نماز جنازہ کی پوری تیاری ہے، اسی قبرستان میں تدفین ہوگی جہاں مختار انصاری کے آباء و اجداد تدفین ہے۔ مختار انصاری کی جو فیملی ہے ہندوستان میں بہت اہم فیملی مانی جاتی ہے، فریڈم فائٹر رہے ہیں مختار انصاری کے آباء و اجداد۔ ڈاکٹر مختار انصاری جو کانگریس کے صدر رہ چکے ہیں، فریڈم فائٹر تھے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں میں تھے، وہ اسی فیملی سے آتے ہیں۔ حامد انصاری اسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ خود مختار انصاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میڈیا نے جس طرح مختار انصاری کی شبیہ بنا رکھی ہے، جس طرح میڈیا کا الزام ہے مختار انصاری کے بارے میں کوئی مافیا ہے، ڈان ہے، ان کی جو اصل حقیقت ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے۔ مختار انصاری صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ وہاں کے دلتوں کے، کمزوروں کے، غریبوں کے مسیحا تھے۔ غازی پور اور مئو کی جس ودھان سبھا سیٹ سے مختار انصاری کو جیت ملتی رہی ہے یا ان کے بھائیوں کو جیت ملی ہے، ان کے بیٹوں کو جیت ملی ہے، وہاں پر مسلمانوں کی آبادی 20% سے بھی کم ہے۔ ہمیشہ دوسری کمیونٹی کے لوگوں نے مختار انصاری کو ووٹ کیا ہے، اور اس لیے مختار انصاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یو پی کے اکلوتے ایسے نیتا ہے جو مسلمانوں کے ووٹ کے بھروسے نہیں جیتتے تھے بلکہ سبھی کمیونٹی کا ان کو ووٹ ملتا تھا اور اسی کی وجہ سے وہ جیتے تھے، اور سبھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ 2019 کے لوک سبھا الیکشن میں مختار انصاری کے بھائی افضال انصاری کو جیت ملی تھی، اور اس لوک سبھا حلقہ سے جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے تو مختار انصاری کی اپنی ایک مقبولیت ہے، اپنی ایک پہچان ہے، اور سبھی لوگ ان کو اپنا مسیحا جانتے ہیں۔ اور جیسے ہی مختار انصاری کی موت کی خبر آتی ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہونے لگی۔ مختار انصاری کی موت کیسے ہوئی ایک معمہ بن گیا ہے، کیونکہ مختار انصاری نے 2 دن پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، مجھے کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے، مجھے مارنے کی کوشش ہے۔ ان کے بیٹے عمر انصاری سے ان کی آخری بات چیت ہوئی 2 دن پہلے، اور اس کی آڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں مختار انصاری کی آواز بہت ہلکی نکل رہی ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زہر دیا گیا ہے، میں بے ہوش ہو رہا ہوں، میرے جسم میں ہمت نہیں ہے، اور عمر انصاری ملنے کی بات کر رہے ہیں کہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی، بھابھی کو لے کر آئیں گے۔ اور اسی بیچ یہ خبر آ جاتی ہے کہ مختار انصاری کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اور ہارٹ اٹیک کے فوراً بعد ان کی موت کی خبر آ جاتی ہے۔ ہندوستان کے کئی اہم نیتاؤں نے اس پورے معاملے پر سوال اٹھایا ہے، عدالتی انکوائری کی مانگ کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالتی انکوائری کا آدیش دیا جائے گا، مختار انصاری کی موت کیسے ہوئی، اس کا سچ سامنے آئے گا یا اس پر بھی پردہ ڈال دیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔